السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شریعت کا ایک اہم مسئلہ بدقسمتی سے پاکستان کا ایک اہم المیہ بن چکا ہے، اور وہ مسئلہ ہے صبح کی 2 سنتیں۔ اگر کوئی بندہ فرض نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے یا جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اور اس کی 2 رکعتیں سنتیں رہ جائیں تو ان کو وہ کب ادا کرے؟ کیا جماعت کے دوران وہ سنتیں پہلے پڑھے، یا وہ نماز کے فوراً بعد پڑھے، یا وہ اشراق کے ٹائم پر پڑھے؟ آج تک پاکستانی عوام اس ایک چھوٹے سے مسئلے کے اوپر تذبذب کا شکار ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں۔ اگر صحیح طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کو حل کیا جاتا تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ 4 علماء ہیں جن کی چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں، وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کے اندر علماء کرائم کون ہے جنہوں نے مسئلوں کو الجھایا ہے، اور علماء حق کون سے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نہیں کرتا ہوں۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، آگے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے۔ کمنٹس کر کے آپ نے اصلاح کرنی ہے میری بھی، اور مجھے آپ نے بتانا بھی ہے، اور آپ نے خود فیصلہ بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، مفتی عبد الواحد قریشی حافظ اللہ تعالی، دیوبند مسلک کے روح رواں ہیں، بڑے اچھے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں۔ فجر کی نماز میں جب امام پہلی رکعت پڑھ رہا ہو تو کہ اس وقت جلدی سے سنت، بھائی امام پہلی نہیں دوسری بھی پڑھ رہا ہو، آپ کو امید ہے کہ میں سلام سے پہلے سنت کسی کونے میں پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو بالکل جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کسی نہ کسی کونے میں ٹھہر کے۔ اور اگر آپ کو سلام تک میں ملنے کی امید نہیں ہے، پھر امام کے ساتھ فرض پڑھ لو، سنتیں اشراق کے بعد، فرض نماز کے بعد نہیں، سنتیں اشراق کے بعد پھر آپ نے ادا کر لینی۔ جی ناظرین محترم، آپ نے مفتی صاحب کی بات کو سن لیا، میں نے بھی سنا تھا۔ اب آپ کو جو سمجھ آئی ہے وہ آپ نے کمنٹس کر دینا ہے، لیکن میں مفتی صاحب کی بات کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مسئلہ فقہ کے ذریعے اپنے ذاتی اجتہاد کی بنیاد کے اوپر بتایا ہے، جبکہ حدیث رسول واضح اس چیز کی دلیل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے خود پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو سوائے فرض کے اور کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کلیئر حدیث فرما دی ہے تو یہ سمجھیں کہ مہر ثبت ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آئیں بائیں شائیں یہ بنتی نہیں ہے کہ ہم جناب اپنی طرف سے کوئی فقہ لڑانے کی کوشش کریں، کوئی اپنا ذاتی اجتہاد، کوئی اپنا قیاس اس کے اوپر کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ ایک ہی حدیث جو ہے نا وہ ساری اس مسئلے کو کلیئر کر دیتی ہے کہ جب فرض کے لیے اقامت ہو جائے تو بات ختم ہو رہی ہے، آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ فرض ادا کرنے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نہیں کرتا ہوں، آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ ابھی ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، مولانا محمد اسحاق مدنی مرحوم رحمت اللہ علیہ، بڑا اچھے انداز سے سمجھانے کا ان کا طریقہ تھا، ان کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ بھی آپ دیکھیں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، روز پیش آتا۔ اس کا فیصلہ کن جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض ہے، قرآن امام تلاوت کر رہا ہے، آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے، اور پھر کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے۔ یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات؟ یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے، نئی نہیں شروع کی، آپ حجرات سے برآمد ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے، لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلاۃ آن ایک وقت میں 2 نمازیں ہو سکتی ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔
اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا. یہ جو ساتھ ہی اگر وہ کہتا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا, آپ اس مکان میں نہیں آتے نہ جماعت ہو رہی اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنت ذرا ضروری, یہ ان کا اجتہاد تھا. مگر درست وہی بات ہے, مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن الحمام نے ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور پچھلی صف میں کھڑے. یہ حنفی مذہب بھی نہیں, حدیث کے بھی خلاف. بالکل نہ پڑھیں, جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے تو چھوڑ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم, سنتے پڑھ رہے ہو, ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ, تو چھوڑ دیں. رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی, یہاں بھی آپ بے فکر رہیں. جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں, آپ زور کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے, پہلی چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں. یہ وہ نفل نہیں ہے جو منع کیے گئے. نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا ریا وقت, مگر سنتیں ہی چھوٹی ہوئی. اللہ کے رسول کی زور کی چھوٹ گئی, آپ نے نماز پڑھائی, وفد آ گیا, باتوں میں لگ گیا, اثر کھڑی ہوگی, آپ نے اثر پڑھی اور بعد میں دو سنتیں جو تھی زور کے وہ بعد اثر کے پڑھی اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ, ساری عمر دو رکھتے آپ اثر کے بعد پڑھتے رہے. تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات سبب. ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے, گرہن لگ گیا, آپ سفر پر جا رہے ہیں, طواف کعبہ کیا, یہ نفل بند نہیں. یہ اور ہے بات جو شوقیہ تصور کا آپ کا دل چاہے نفل, وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں. مسئلہ سمجھ لیں. اس لیے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں, سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی, آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو, فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے, اس نے کہا پہلی دو رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا, فرمایا فلا جا, پھر کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے پڑھ لو. تو جماعت کے ساتھ ملیں, بعد میں پڑھ لیں. یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی, کہتے ہیں یار نبیل دیں اس کو, آپ چھوڑ دیں, نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, بعد میں اٹھ کر دو سنتے پڑھ لیں. اور بالکل بھی نہ پڑھیں, نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے. وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا, اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے. یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا کہ سورج نکلنے پڑے, امام صاحب کا نہیں ہے. اس لیے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے, مگر حکم کوئی نہیں. ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی دو رکعتیں نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے. اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے, حالانکہ بات الگ تھی. جس نے پڑھی سامنے یاد رکھا, اس لیے پڑھ لو قصہ ختم. اگر نہیں پڑھی درس شروع ہو گیا, آپ کو کوئی کام تھا کرنے کے لیے چلے گئے, سورج نکل گیا, تو یہ چھوٹتی نہیں. یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابلے میں لگ گئے, یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی, وطر میں نہیں چھوڑے, باقی سنتے چھوڑ دیتے تھے. اسی لیے امام حسن بصری واجب کے. تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں معاف ہوگی. سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑیں گی. آپ امام شوکانی کی نال اوتار دیکھیں, انہوں نے لفظ ڈھونڈ کر دیے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے, اور جس نے پڑھ لی ہے بسم اللہ اس نے تو کام ختم کر لیا. مسئلہ ہو گیا واضح کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی, اسی وقت بعد میں پڑھ لیں, بالکل جائز. اور اگر کسی سبب سے رہ گئی تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتیں ضرور پڑھیں. باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں. دعا کروا دیں. جی ناظرین محترم, آپ نے مفتی اسحاق صاحب کی جو ہے نا وہ بات کو سنا ہے. بہت زبردست اور مدلل جو ہے نا وہ ان کا طریقہ کار تھا. جواب ایسا جو ہے نا وہ بے باک طریقے سے دیتے تھے کہ بندے کو بالکل کلیئر سمجھ آ جاتی تھی. کوئی ابہام نہیں چھوڑتے تھے کہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی سوچ و بچار میں رہے کہ یار انہوں نے جواب کون سا دیا. بڑا کلیئر اور زبردست جواب ہے, اور بہت زبردست جواب ہے, اور دلیل کے ساتھ جواب ہے. اور یہی دبنگ انداز جو تھا نا وہ ان کا مجھے پسند تھا, اور ان کی وجہ سے نا بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ عقائد درست ہوئے, لوگوں کے مسائل سیدھے ہوئے, لوگ سلجھے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ایز اے انسان اللہ معاف فرمائے. بہرحال میں ان کی بات سے جو ہے نا مطمئن ہوں, انہوں نے درست فرمایا ہے. اگر کوئی ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. میں ان کی باتوں کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ انہوں نے مسئلہ بالکل ٹھیک بتایا ہے, اور ایسے ہی کرنا چاہیے ہمیں. جب فرض نماز کھڑی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے, پھر آگے پھر ہمارے پاس کوئی نہ ایکسکیوز, کوئی بہانہ نہیں ہے
کہ جی ہم نے وہ سنتیں پڑھنی ہیں. بے شک سنتوں کی فضیلت بے شک ہے. اب سوچنے کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سنتوں کی اتنی فضیلت بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی یہ بہتر ہے. اگر سنتوں کی یہ فضیلت ہے تو یقیناً پھر فرضوں کی کیا فضیلت ہوگی. آپ خود سمجھدار ہیں کہ پھر آپ جو ہے نا وہ فرض چھوڑ دیں تو سنتیں پڑھیں، تو یہ بھی میرے خیال میں جو کم عقلی ہے اور جہالت ہی ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ بے شک پڑھ لیں. ابھی ایک چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں ایک اہل حدیث عالم کا، یہ آپ ان کا کلپ بھی دیکھیں. فجر کی جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں، دو لوگ دو وقتوں پر نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ فجر کی نماز کے بعد فوری پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ طلوع شمس کے بعد پڑھتے ہیں. بہتر اور مناسب کیا ہے؟ کیا جماعت ختم ہونے کے فوری بعد پڑھی جائے یا سورج طلوع ہونے کا انتظار کیا جائے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور تقریر سے جہاں تک قول کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی فجر کی سنت چھوٹ جائے وہ اس سنت کو قضا کرے. کب؟ جب سورج طلوع ہو جائے. تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان فجر کی سنت کی قضا کب کرے؟ سورج نکلنے کے بعد. اور البتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقریر، یعنی ایک شخص جو پڑھ رہا تھا ہے نا، آپ نے اسے باقی رکھا، منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی جائز ہے. لہذا یہ انسان کے حالت کے اوپر ہوگا، یہ انسان کے حالت کے اوپر ہوگا. اگر اس کی حالت یہ ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد مؤخر کرتا ہے تو چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، کام میں مشغول ہو جائے گا، بھول جائے گا یا اور کوئی وجہ ہوگی، تو اسے فجر کے فوراً بعد پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر یہ خطرہ نہیں ہے، اسے اپنے اوپر اعتماد ہے، وقت بھی ہے اور امکان بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے. جی ناظرین، ان کا بھی کلپ آپ نے دیکھا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے جو نا وہ بڑے آسان طریقے سے جواب دیا، اور خصوصی طور پر جو انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ وہ سنتیں جو آپ کی اگر رہ گئی ہیں فرض کی وجہ سے تو وہ آپ اشراق کے بعد بہتر ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے نہیں پڑھی جائیں گی، میں کسی کام میں الجھ جاؤں گا، تو پھر بہتر ہے کہ فرض کے بعد جناب آپ پڑھ لیں. انہوں نے بھی بڑا مدلل جواب دیا ہے، بڑا اچھا جواب دیا ہے. بہرحال ابھی آخری کلپ دیکھتے ہیں. موجودہ زمانے کے جناب سب سے زیادہ سننے جانے والے مذہبی سکالر اور سب سے زیادہ ہی زیر عتاب رہنے والے مذہبی سکالر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ چھوٹی سی ویڈیو. میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب فرض کی اقامت ہو جائے کوئی نفلی نماز جائز نہیں، تو پھر امام کے ساتھ آپ پڑھیں فرض نماز، اس کے بعد آپ 2 رکعتیں یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، تو اس کی سند کمزور ہے. صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے. مشکات میں بھی شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے اس کی سند کے حوالے سے. صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے، تو ایک شخص وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اس کے پاس، تو آپ فرمایا یہ کیا پڑھا؟ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی 4 پڑھنا شروع کر دے. یہ کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا میری جو پہلی 2 سنتے رہ گئی تھی 2 نفل وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی. یہ حدیث تقریری ہوگی. اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ کوئی سورج نکل کے بعد میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. فجر کے بعد مطلب آپ ویسے کوئی نفل نیت کر رہے ہیں وہ تو ظاہر منع ہے، لیکن اس کی تخصیص ہو گئی ہے کہ اجازت مل گئی. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے اور عصر کے بعد بھی، لیکن عصر کے بارے والے حدیثیں جو ہے منسوخ سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، تو یہ آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ظہر کے بعد والی 2 رہ گئی تھی، میں نے اب وہ عصر کے بعد پڑھی ہے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عصر کے بعد نفلی نماز کا جواز. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عصر کے بعد بھی نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جن حدیثوں میں ممانعت ہے عصر کے بعد نماز پڑھنے کی وہ منسوخ ہیں. البتہ بالکل آخری جو 5-7 منٹ ہے غروبی اس میں نہ پڑھیں. جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر صاحب کی بات کو بھی سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا. اب آپ نے یہ چاروں جو چھوٹے چھوٹے کلپ ہے نا دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ ابہام کا شکار ہیں اور آپ جا کے صبح فرضوں کے دوران سنتیں پڑھتے ہیں اور آپ جلدی جلدی سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نہ آپ کی صحیح طریقے سے سنتیں ادا ہو سکتی ہیں اور نہ آپ جو ہے نا وہ
पुरसकून तरीके से अपने फ़र्ज अदा कर पाते हैं। जल्दी जल्दी टकरे मार के आप सुन्नतें अदा करने के बाद फ़ौरन जनाब आप फ़र्ज़ों के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे भी एंड हो चुका होता है, वहाँ भी नमाज नेड़े लग चुकी होती है और आप खैर सलाम फेरने के बाद आप जो है ना वो फ़र्ज़ पूरा करने के अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि मैंने दोनों काम निपटा दिए। तो ये मेरे ख्याल में आपकी फटीक ही है। अल्लाह ताला हमारी ये टूटी फूटी नमाजें आपकी मेरी सबकी कबूल फरमाए। लेकिन नमाज जो है ना वो सुकून का नाम है, इबादत का नाम है, तो इसको सुकून से ही अदा करने में हमारी आफियत है। भाग भाग के पढ़ने में, जल्दी जल्दी पढ़ने में, फटीक पूरी करने में कि ये भी पूरा हो जाए, ये भी पूरा हो जाए, सुन्नतें भी हो जाए, फ़र्ज भी हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये हम अपने साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और अल्लाह की इबादत में डंडी मारने के मुतरादिफ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एहतिमाम करें, जल्दी उठें, सुबह सुन्नतें घर में पढ़ें, उसके बाद जनाब आराम से तस्बीहात करते हुए मस्जिद में जाएं, वहाँ जाके पुरसकून तरीके से फ़र्ज के साथ मिलें। हाँ, कभी कभार अगर आप लेट हो जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सुन्नतें आपको खदशा है कि मैं जाऊँगा तो फ़र्ज अदा हो रहे होंगे, तो फिर आप घर में पढ़ लें। कम से कम जो है ना वहाँ पे आप ख़ुद भी आप डिस्टर्ब ना हों और वहाँ वालों को भी ना करें और आपके अंदर भी जो है ना वो शकूक व शुबहात पैदा ना हो। तो ये बेहतरीन आसान तरीका है कि आप अपने आप को जो है ना वो ख़ुद सेटल करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा और सबका हामी नासिर हो। बहरहाल ये वीडियो आपने देखी है हमारी इस्लाह के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। कमेंट्स ज़रूर किया करें, सजेस्ट किया करें, बताया करें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, सबका हामी नासिर हो। हम सारे मुसलमान हैं, हमारे अंदर छोटे छोटे इख्तलाफ हैं, गलतियाँ हैं। इन इख्तलाफात, इन गलतियाँ, इनके शकूक व शुबहात के ऊपर जो है ना वो एक दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। एक मोहब्बत का पैगाम है, एक दूसरे को देना चाहिए। अगर कोई उसके ऊपर अमल कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इख्तलाफ रखता है और अपने तरीक़ा के ऊपर चलता है तो उसकी मर्ज़ी है। बहरहाल इसको अना का मसला, ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए। इख्तलाफ हैं, इख्तलाफ रहेंगे, ये मैं और आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि एक मसले को अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में हल करने की कोशिश करें। इसी में हमारी, आपकी, सबकी भलाई है। अल्लाह ताला आपका, मेरा हामी नासिर हो। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।